دنیا میں ہمارے معاشرے میں آئے ہوئے ان کو دیکھ کر لگتا نہیں انسانی شکل ہے. انسانوں کی طرح جینا سکھایا میرے آقا نے, انسان کو انسانیت سے آشنا کرا ہے. سب سے بڑا پیغام ہے. ظاہر سی بات ہے آپ انسان چاٹ کر کو نہیں کھاتے زمین پر. آپ کے سامنے چاول ڈال دیا جائے, دال ڈال دیا جائے اور کہا جائے چاٹ کے کھاؤ, آپ کہیں گے میں بکری کتا تھوڑی نہ ہوں, مجھے پلیٹ دے دو ہاتھ اٹھا کر کے کھاؤں گا. تو اتنا تو آپ کو پتا ہے انسان اس طرح سے کھاتا ہے, انسان ویسے نہیں کھاتا. تو میرے آقا نے یہ بھی بتایا انسان عزتوں کا محافظ ہے, کتوں اور گدھوں کی طرح زنا نہیں کرتا بازاروں پر. وہ ایک جانور ہے, ان کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. جو گدھا جس گدھی کو پالے, جو کتا جس کتیا کو پالے, ان کے ہاں عقل و شعور نہیں. لیکن انسان بھی اگر اسی صفت میں جینا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگل کے راج کی طرح, جانوروں کی طرح جینے کا سلیقہ دیا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے کوئی سلیقہ نہیں دیا. آج پوری دنیا کو ایک رواج دیا جا رہا ہے. ایک کامن بات ہے, کیا مولویوں کی بات سنتے ہو, آؤ ننگے ہو جاؤ, آؤ ننگے ہو جاؤ بازاروں میں, تم بھی ننگے ہم بھی ننگے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ جو سوشل میڈیا چلانے کے لیے دیا جا رہا ہے, مفت میں دیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا فیس بک, واٹس ایپ, انسٹا اور نہ جانے کتنے ایسے, یہ اسنیپ چیٹ, یہ جو سوشل سائٹس ہیں ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کے لیے سب سے ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں. اس کا کوئی سبسکرپشن چارج نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا, 1 روپیہ بھی نہیں. ارے اگر کوئی ایجوکیشن لینا ہے, آپ کوئی کورس کرنا ہے, انٹرنیٹ میں بھی بہت سارے اپلیکیشن ایسے ہیں جو وہ چارج لیتے ہیں سبسکرپشن کا, منتھلی آپ کو فیس دینا پڑتا ہے. وہاں پر تو فیس دینا, یہ چیٹنگ کے جتنے ایپ ہیں کھلے عام مفت دیے جاتے ہیں. آپ ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرو, ننگی تصویریں بھی بھیجو, ننگی تصویریں دیکھتے بھی ہو. میرے عزیزوں, یہ مائنڈ پروگرامنگ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ایک دور آئے گا جب تم دیکھو گے کہ انسان راستوں پر ایسے زنا کریں گے جیسے کتے اور گدھے جوڑا کھاتے ہیں. اور سنو, سب سے تعجب کی بات, میں حدیث پڑھ رہا تھا, رونگٹے کھڑے رہ گئے. میں سچ بتا رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں اس زمانے کا سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ سب سے شریف آدمی, حضور فرماتے ہیں اس آخری زمانے میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو زنا کرتے ہوئے دیکھ کے صرف اتنا کہے گا بھائی صاحب تھوڑا پیچھے چلے جاؤ, اتنا کہے گا وہ کہ دیوار پیچھے چلے جاؤ بھائی. اس کو سب سے شریف آدمی سمجھا جائے گا. یہ میرے آقا نے آخری زمانے کی علامتیں بتائی. یہ دنیا وہ مزاج دے چکی ہے. آج کوئی مولوی بولے ان نوجوانوں کو تو سب اس پہ برس پڑے. کون سے زمانے کے مولانا ہوا؟ کیا لڑکیوں سے بات کرنا کوئی عیب کی بات ہے؟ ایک نہیں, ہم 70 لڑکیوں سے روز بات کرتے, روز چھوڑتے ہیں. دنیا نے تمہیں اس کی عادت ڈلوا دی. یہ اتنا نارمل کر دیا گیا, کامن کر دیا گیا کہ کسی کی عزتیں کچھ نہیں ہوتی. اور پھر میں کہتا ہوں تم اپنی بہنوں کی عزت کی فکر کیوں کرتے ہو جب دوسروں کی بہنوں پر رات کی تاریکی میں ڈھاکے ڈالتے ہو؟ کیوں اپنی کی عزت کی فکر؟ بلکہ وہ دور بھی آ جائے گا جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی. میرے عزیزوں, اب وہ دور بھی تم دیکھو گے کہ بہنوں کو خود ہی لو بازاروں میں لا دیں گے. باپ اپنی بیٹیوں کو خود لے کر کے آئے گا بازار میں. ہم نے مصر میں دیکھا ہے, آج سے تقریباً 17 سال ہو گئے میں آ کر کے, اس وقت جب ابھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, دریائے نیل پر ناچتی ہوئی لڑکیاں, تعجب ہوتا کہ ادھر سے گاڑی گزر جائے تو آنکھیں بند کر لیں. لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ یہ طوائف نہیں ہے, یہ ناچنے والیاں نہیں ہیں, یہ فیملی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں ہیں, ان کے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حیرت ہوتی ہے, باپ لے کر جاتا ہے. اور یہ کسی میں اہل خیر ملک کی بات نہیں کر رہا, مسلمان ملک کی بات کر رہا. ہم نے بغداد میں, عراق میں بھی یہ سارے حرکتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. کیا زمانہ ننگا ہو جائے گا, اور اس طرح سے تمہیں آج مجبور کر دیا گیا کہ تم نیکیوں کو سننا بھی نہیں چاہتے. آج کوئی بھی مولانا کہے تو اس کو فوراً بند کر دے. ارے اس کا مت سنو. کوئی چٹکلے سنانے والا ہو, شادیوں کی بات کرنے والا, عورتوں کی بات کرنے والا, اس کو وائرل کرو, خود سنو اس کو, مزیدار مفتی ہے.
مزیدار مولوی ہے، لیکن تمہیں زنا سے اگر کوئی روکے، تمہاری آنکھوں کی پابندی کی بات کرے،